خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے صحابی حضرت حکیم بن حزام ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے صراحت کی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام سے پہلے نہ تو کوئی کعبہ کے اندر پیدا ہوا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دے گا تبھی وہ ہدایت پائے گا۔ ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پڑھ کے پھونک دیں گے تو وہ آدمی ہدایت یاب ہو جائے گا، یا کسی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ ہدایت یاب ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ خالی دیکھ دیتے تھے ان کی طرف تو آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ کسی کی نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی دیکھ دے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ ہدایت ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک اونٹ آدمی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہاں حکیم بن حزام کی حالت یہ ہے کہ 100 غلام آزاد کر رہے ہیں اور 100 اونٹ کو مستحقین کو سواری کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جو آدمی سخاوت قلب سے مال کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے بورک لہ فی، اس کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ مسجد نبوی کو نبی کی قبر پہ نہیں بنائی گئی ہے، وہ تو پہلے ہی بنائی جا چکی ہے، وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں مدفون ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی ایسی مسجد جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کئی جمعہ سے ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو وصیتیں کی ہیں، ہر ایک صحابی کو کتنی وصیتیں کی، ان تمام وصیتوں کی تفصیل ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ اس موضوع کا 9 پارٹ نمبر 9 بیان ہو چکا ہے اور آج 10ویں پارٹ نمبر 10 میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شاید ایک اور پارٹ ہو، اس کے بعد یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آج بھی انشاءاللہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی وصیت، ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی جس کا تعلق ہمارے اور آپ کی اپنی زندگی سے ہے۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک عام شخص، ایک عام آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جن کا نام مذکور نہیں ہے، صرف ایک شخص کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی، ایک ہی بات کی وصیت کی۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حدیث کریمہ دیکھیے، یہ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے، جس کا نام یہاں ذکر نہیں ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، آپ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کی وصیت کی، کہا لا تغضب، دیکھو غصہ مت ہونا۔ فردد مرارا، اس آدمی نے بار بار سوال کیا، مجھے وصیت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے۔ بار بار وہ آدمی سوال کر رہا ہے۔ وصیت کرنے کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جواب دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، لا تغضب، دیکھو غصہ نہیں ہونا، ایک ہی وصیت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو کبھی بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ لیکن غصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ باہر سے اسے انسٹال کیا گیا ہو، بلکہ یہ خود انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ مطلب باہر سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے غصہ میں کہ غصہ کو باہر سے لا کر کے انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہو، بلکہ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنی طبیعت کے مخالف اگر کوئی کام دیکھتا ہے تو ضرور بھی ضرور وہ غصہ ہوتا ہے۔ تو غصہ ہونا اور غصہ کا اپنی زندگی میں پانا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غصہ پر کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اکثر برائیاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ چاہے میاں بیوی کے درمیان آپسی جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے ہوں، یا معاشرے کے اندر کسی بھی شخص سے جھگڑا ہو، قطع تعلقی ہو، یا رشتہ داری کو کاٹنے کا معاملہ ہو، سامنے سے کوئی ایسی بات آتی ہے، شیطان ہمارے غصے کو مشتعل کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے میں بہہ جاتا ہے، فوراً غصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اس برائی کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے۔ تو اگر تمام برائیوں کی جڑ کو اگر آپ ناپنا چاہیں تو یہاں سے ناپ سکتے ہیں کہ اس کا اصل جڑ یہ ہے کہ انسان غصہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وصیت کی جس میں پوری امت شامل ہے کہ دیکھو غصہ نہیں ہونا، غصے کو انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیکوکار لوگ اور متقی لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی صفتیں بیان کی اور کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، سرا اور ضرا، خوشحالی اور تنگدستی، چاہے خوشحالی ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگدستی ہو اپنی حیثیت کے مطابق پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت اہل ایمان کی یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ والکاظمین الغیظ، جو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، یہ دراصل مومنوں کی شان ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اور صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، کشتی میں اٹھا کے پٹک دے، اسے پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ تو جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے۔ میدان میں اتر کر اگر کوئی شخص اپنے مد مقابل کو پچھاڑتا ہے تو اسے پہلوان نہیں کہا گیا، لیکن اگر کوئی شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے تو کہا گیا کہ یہ آدمی سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو آدمی طاقت رہنے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی حیثیت ہے، طاقت ہے کہ سامنے والے سے بدلہ لے، انتقام لے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس کا کیا ہی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حدیث پاک دیکھیے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو یستطیع ان ینفذہ، جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے پر قابو کر لے،
اس حال میں کہ وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اس حیثیت اور استطاعت کے باوجود جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ حوروں میں سے جس حور کو چاہے تو اپنے لیے انتخاب کر لے، سلیکشن کر لے، تو چوز کر لے۔ حوروں میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہے وہ انتخاب کر لے۔ جنتی لوگوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ حوریں ہوں گی، بڑی خوبصورت حوریں، تو ان حوروں میں انہیں باضابطہ چننے کا اختیار دیا جائے گا کہ تو جس حور کو چاہے اپنے لیے سلیکٹ کر لے۔ یہ کس کو ملے گا؟ یہ اس آدمی کو ملے گا جو طاقت رہنے کے باوجود اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات اس سلسلے میں بہت اہم بتاتا ہوں۔ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ غصہ کرے۔ بھائی اگر فطرت میں داخل ہے اور غصہ کا ہونا ہی ہے تو پھر کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ کچھ تو ریزن ہونا چاہیے، اس کے کچھ اسباب ہونے چاہیے، کچھ راستے ہونے چاہیے، کچھ طریقے ہونے چاہیے جس کو اپنا کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ جی ہاں، 3 طریقہ ہے اس کا۔ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے یہ 3 کام اپنا لیں گے، انشاءاللہ العزیز غصے پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی لڑائی جھگڑے یا فساد ہونے سے بچ جائیں گے، بہت بڑے گناہ میں پڑنے سے آپ بچ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جیسے ہی کسی کو غصہ آئے فوراً وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جیسے ہی غصہ آتا ہے آپ یاد رکھیے، فوراً صرف پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ کو جو بھڑکاتا ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اور آپ شیطان سے اللہ کی پناہ اس وقت مانگ لیتے ہیں تو پھر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی لیے صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب الرجل قال اعوذ باللہ سکن غضبہ، اگر کسی کو غصہ آ جائے اور اگر وہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو سکن غضبہ، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا غصہ قابو میں آ جائے گا اور بہت بڑی برائی میں اور گناہ میں پڑنے سے وہ انسان بچ جائے گا۔ تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک واقعہ دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں قریب میں 2 آدمی گالی گلوچ کرنے لگے، لڑنے جھگڑنے لگے، اور ایک آدمی کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا غصے سے، اور یہ گردن کی جو رگیں ہیں وہ پھولنے لگی۔ مطلب اتنے زیادہ غصے میں آئے کہ چہرہ ایک دم لال ہو چکا تھا، اور جو رگیں ہیں وہ رگیں پھول رہی تھیں، پھول چکی تھیں رگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لأعلم کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے، ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ آدمی ابھی فوراً پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان، اور صحیح مسلم کی روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتلایا کہ جیسے ہی کسی کو غصہ آئے صرف سب سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان پر تالے لگا دیں، خاموشی اختیار کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، چاہے غلطی ہو نہ ہو لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ جو آگے کے مراحل ہیں جس میں انسان فتنے میں اور فساد میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس سے بچ جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تاکید ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا
غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ یہ خصوصی تاکید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جیسے ہی کسی کو غصہ آئے فلیسکت، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، خاموشی کو وہ لازم پکڑے، خاموش رہ جائے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی حالت کو بدل دیں۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ نہیں جا رہا ہے تو لیٹ جائیں، حالت بدل دیجئے، کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو ختم کرنے کا علاج بتلایا ہے۔ سنن ابو داؤد فی اول کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کوئی غصہ ہو اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه، اگر وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غصہ ختم نہیں ہوا وإلا فلیضطجع، تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو اپنی حالت کو بدل دیں۔ یہ تیسرا طریقہ اپنا کر کے دیکھیں۔ جیسے ہی غصہ آئے حالت کو بدل دیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا ہے تو وہیں پر لیٹ جائیے، انشاءاللہ وہ غصہ ختم ہوگا۔ اب ایک چوتھی چیز بعض لوگ ذکر کرتے ہیں وضو کرنے اور غسل کرنے کے تعلق سے۔ جیسے ہی غصہ آئے تو آدمی وضو کر لے یا غسل کر لے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حدیثوں کو ضعیف کہا ہے، لہٰذا وضو کرنا اور غسل کرنے کی بات صحیح نہیں ہے، اسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تاہم کچھ اہل علم نے اپنے ایک تجربے کی بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ اگر غصہ آئے تو اس وقت ٹھنڈا پانی پینا مفید ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ خاص نہ کیا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی پینا مفید ہے، آدمی پی سکتا ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ طریقے ہیں غصے کو ختم کرنے کے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ بار بار ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ وصیت کیجئے، وصیت کیجئے، وصیت کیجئے، اور بار بار آپ جواب دے رہے ہیں لا تغضب، دیکھو غصہ نہیں ہونا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اس کو پرکھ کر کے دیکھیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اب چلیے ایک اور وصیت جو ایک صحابی کو کی گئی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت کم نام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ سنتے ہیں۔ آج ان کی منفرد شخصیت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کتنے اونچے درجے کے صحابی تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی، جو وصیت بعد میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، پہلے ان کی زندگی آپ تھوڑا سا دیکھیے۔ حضرت حکیم بن حزام یہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین کے بھتیجے ہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی ہیں۔ ان کی منفرد شخصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایکلا آدمی بھی، کوئی شخص بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر صرف ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے اور یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیے ایک ایسی شخصیت جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئی ہے، خانہ کعبہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والے صحابی حضرت حکیم بن حزام ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے صراحت کی ہے کہ حضرت حکیم بن حزام سے پہلے نہ تو کوئی کعبہ کے اندر پیدا ہوا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک ہی شخص ہیں جو کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے دیکھیے، ان کی ماں حاملہ تھی اور قریشی عورتوں کے ساتھ ان کی ماں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئی تھی۔
اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دوران بچہ جننے کا جو درد ہوتا ہے وہ درد شروع ہو گیا. وہ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ بچہ جننے سے پہلے کا جو درد ہوتا ہے وہ درد کتنا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی اولاد اپنی پوری زندگی چاہ کر کے بھی ماں کے اس درد کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو اپنی زندگی میں وہ اولاد ادا نہیں کر سکتی ہے جو بچہ جننے سے پہلے جو درد اسے ہوتا ہے. تو بچہ جننے سے پہلے ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے, تو وہیں پر وہ درد شروع ہو گیا. قریشی عورتیں جو ساتھ میں تھیں ان عورتوں نے فوراً بحالت مجبوری کہاں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, خانہ کعبہ سامنے تھا, لہٰذا ان عورتوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئی, اور کچھ ہی دیر کے بعد وہی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہو گئے. یہ منفرد شخصیت ہے ان کی کہ کعبہ کے اندر پیدا ہو گئے. بتائیے ان کی کیا قسمت رہی ہوگی کہ کعبہ کے اندر, بیت اللہ شریف کے اندر یہ پیدا ہوئے, حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. اب اسلام کب لائے بھائی؟ پیدا تو ہوئے کعبہ کے اندر, لیکن اسلام لائے فتح مکہ کے روز. کتنے سال گزر گئے اس کے بعد اسلام لائے. تو پتہ کیا چلا, اللہ جب کسی کو ہدایت دے گا تبھی وہ ہدایت پائے گا. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پڑھ کے پھونک دیں گے تو وہ آدمی ہدایت یاب ہو جائے گا, یا کسی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ ہدایت یاب ہو جائے گا. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ خالی دیکھ دیتے تھے ان کی طرف تو آدمی مسلمان ہو جاتے تھے. کسی کی نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی دیکھ دے تو وہ مسلمان ہو جائے. ہدایت ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جب چاہے گا تبھی وہ آدمی ہدایت پائے گا. تو فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے. اب جب مسلمان ہوئے تو ان کا اسلام بڑا زبردست رہا, بہت ہی اسلام کے تعلق سے انہوں نے قربانیاں دی. اور یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے, مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ بدر میں, قریشیوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ. اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے, قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے, اور کچھ لوگ بچ بھی گئے. کفار کی شکست ہو گئی, مسلمانوں کی جیت ہو گئی. تو بچنے والوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اس لیے حالت اسلام میں جب ان کو مضبوط قسم کھانی ہوتی تو وہ یہی قسم کھاتے, لا والذی نجانی یوم بدر, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی اور بچا لیا. جب بھی ان کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی تو یہی قسم کھاتے, لا والذی نجانی یوم بدر, قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن بچا لیا. اگر بدر کے دن میرے گردن کاٹ دیے جاتے تو آج میں اسلام کی حالت میں نہیں ہوتا, کفر کی حالت میں مر چکا ہوتا. لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا تو آج سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. ان کی نیکی اور سخاوت کا عالم یہ ہے. صحیح بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے, حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ارأیت امورا کنت اتحنس او اتحنت بها فی الجاہلیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک اعمال کے بارے میں, ان خیر کے کاموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کیا تھا. زمانہ جاہلیت میں جو خیر اور نیکی کے کام میں نے کیا تھا, ان خیر اور نیکی کے کاموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صدقہ و خیرات کیا تھا, غلاموں کو آزاد کیا تھا, صلہ رحمی کی تھی, ان نیکیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلمت علی ما سلف لک من خیر, جو نیکیاں تم نے پہلے کی ہے نا ان نیکیوں کے ساتھ تم نے اسلام لایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب البیوع کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہے. اب دیکھیے زمانہ جاہلیت میں انہوں نے کتنا خیر کا کام کیا تھا. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے, حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتق فی الجاہلیہ 100 رقبۃ وحمل علی 100 بعیر. حضرت حکیم بن حزام نے 100 غلاموں کو آزاد کیا تھا اور 100 اونٹ کے سواری مستحقین لوگوں کو دیے تھے. کتنا بڑا کام ہے.
ایک اونٹ آدمی کسی کو نہیں دے سکتا. یہاں حکیم بن حزام کی حالت یہ ہے کہ 100 غلام آزاد کر رہے ہیں اور 100 اونٹ کو مستحقین کو سواری کے لیے دے رہے ہیں جو اس کے مستحقین میں سے تھے. یہ زمانہ جاہلیت میں. پھر جب اسلام لائے تو اسلام کی حالت میں بھی جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام لانے کے بعد بھی اتنے بڑے مالدار تھے کہ باضابطہ انہوں نے 100 اونٹ کو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو سواری کے لیے دیے جو اس کے مستحق تھے اور 100 غلاموں کو بھی آزاد کر دیے. پہلے بھی 100 اور اسلام لانے کے بعد بھی 100. جب حج کے لیے گئے تو 1000 بکریاں اور 100 اونٹ اور 100 غلام اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یوم عرفہ کے دن سب کو سب غلاموں کو آزاد کیا, ان بکریوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور ان اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا. سن 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑی لمبی عمر پائی, 120 سال کی عمر پائی تھی. 120 ایئرس, 120 سال کی عمر پائی. 60 سال اسلام سے پہلے کا زمانہ اور 60 سال اسلام کی حالت میں گزاری. یہ ان کی خصوصیت ہے. آدھا آدھا 50-50, 60 ایئرس پہلے 60 ایئرس بعد. 60 سال اسلام کی حالت میں, 60 سال اسلام سے پہلے. یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر دیکھیے ان کو جو ایک وصیت کی گئی ہے اس وصیت کو ہمیں اور آپ کو لینا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الزکاہ کی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم سألته فأعطانی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, سوال کیا, آپ نے دے دیا, پھر سوال کیا, آپ نے دے دیا, پھر سوال کیا, آپ نے دے دیا. اس کے بعد آپ نے وصیت کی, کہا یا حکیم ان هذا المال خزرۃ حلوۃ. اے حکیم بن حزام سنو, یہ جو مال ہے نا یہ مال بہت سرسبز و شاداب اور بہت شیرینی اور بہت ہی میٹھی چیز ہے اور تمہارے لیے وصیت ہے فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی. مال کو جو سخاوت نفس کے ساتھ حاصل کرتا ہے, سخاوت قلب, دل کا سخی ہونا, دل کا مالدار ہونا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا, اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے کا جذبہ ہونا, تو جو آدمی سخاوت قلب سے مال کو حاصل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے بورک لہ فی, اس کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے. اور حقیقت میں یہی تو ہوا تھا, اس لیے اتنے بڑے مالدار تھے. تو مال کو اگر سخاوت قلب سے آدمی حاصل کرے, خرچ کرنے کا جذبہ ہو, اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہو اور حرص اور طمع اور لالچ سے نہ حاصل کرے بلکہ جذبہ یہ ہو کہ اللہ کے راستے میں لٹایا جائے, تو اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ. لیکن جو آدمی مال کو اپنے دل کی لالچ سے حاصل کرتا ہے, صرف حرص اور لالچ کی بنیاد پر یاد لیتا ہے, لم یبارک لہ فی, تو اس کے مال میں اللہ برکت ہی نہیں دیتا. ظاہری طور پر لگے گا کہ کما تو بہت رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ مثال بھی دی گئی ہے کالذی یأکل ولا یشبع. اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کھاتا تو ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا, کھاتا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا, پتہ نہیں کھانا کہاں چلا جاتا ہے. ویسے ہی مال دکھنے میں آتا ہے اتنا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. ایک اور وصیت کی, الید العلیٰ خیر من الید السفلی. حکیم بن حزام تمہارے لیے وصیت ہے, سنو, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, لہٰذا دینے والے بنا کرو, لینے والے بنا مت کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے. جیسے ہی آپ نے وصیت کی اسی وقت سے انہوں نے عمل شروع کر دیا. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, آپ کے بعد اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, نہیں مانگوں گا. حضرت عمر رضی اللہ, حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا
تو ان کا جو حصہ مال کا ہوتا حکیم بن حزام کو بلاتے لیکن لینے سے انکار کر دیتے. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا, فے وغیرہ اور جو مال کے حصے ہوتے دینے کے لیے بلاتے لیکن لینے سے انکار کر دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا, انی اشہدکم یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں کی جماعت سن لو, میں تم سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اس کے حق کے لیے بلایا, اس کا حق دینے کے لیے ان کا حق ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تم سب کے سب گواہ رہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی سے نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں اس وصیت پر عمل کرنی ہے, مال کو ضرور کمائیں لیکن دل میں سخاوت جیسی عظیم صفت بھی ہونی چاہیے, دل میں لالچ, حرص اور طمع نہ ہو کہ انسان صرف انگلیوں میں گن کر کے رکھے اور اللہ کے راستے میں 10 روپیہ بھی خرچ نہ کرے. اگر ایسا کرو گے ظاہری طور پر مال تو آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو اٹھا لے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اب ایک اور وصیت چلیں, حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کی حدیث ہے. حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا. وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت کرتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے میں نے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, لوگوں میں براعت کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل بنے. فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا. تو جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. اور جسے اللہ رب العالمین اپنا خلیل بنا لے, بھلا دوسروں کے خلیل اور دوسروں کے دوست کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں اس چیز سے براعت کا اعلان کرتا ہوں. پھر آپ نے کہا اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے. اس کے بعد کی وصیت دیکھیے, وفات سے 5 دن پہلے کی وصیت ہے جو مرض الوفات جسے بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدًا, لوگوں سنو, تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور نیکوکار لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, قبروں کو عبادت گاہ بناتے تھے, قبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے تھے, سجدہ گاہ بناتے تھے. تو لوگوں سنو, الا فلا تتخذوا القبور مساجدا, لہذا قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. انی انہاکم عن ذلک, میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں. وفات سے 5 دن پہلے کی وصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی. تم سے پہلے کے لوگ جو اچھے لوگ مر جاتے یا انبیاء تو ان کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, ان کو پوجنے لگتے تھے, عبادت وہاں سے شروع کر دیتے تھے. آپ نے سختی کے ساتھ کہا, الا فلا تتخذوا القبور مساجدا, لہذا قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. آپ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی آپ کی قبر کو لوگ سجدہ گاہ نہ بنائیں اور آپ کی قبر پر میلے ٹھیلے نہ لگائیں, وہاں عبادت کرنا شروع نہ کر دیں. اسی لیے موطا امام مالک کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, یا اللہ رب العالمین میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ جس کو لوگ پوجنا شروع کر دیں, لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں, عبادت کرنا اور پوجنا شروع کر دیں. میری قبر کو اللہ رب العالمین ایسا بت نہ بنانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی آخری وصیت کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجدیں قبروں کے اوپر بنائی گئی ہیں اس مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جن مسجدوں میں قبریں ہوتی ہیں ان مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا کہیں پر بھی آپ دیکھیں کوئی ایسی مسجد
جس مسجد میں قبر بنی ہوئی ہو یا قبر پر مسجد بنائی گئی ہو ان مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ کہیں اکیلے دوسری جگہ پڑھیے لیکن اللہ کے واسطے ان مسجدوں میں کبھی بھی نماز مت پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور کتنے ایسے مزارات اور کتنے ایسی قبریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جس کو لوگ پہلے ٹرین کرتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے, یہ ولی کامل ہے. اور اس کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ 10 انگلیاں میں 10 قسم کی انگوٹھیاں ہونی چاہیے, 10-20 مالے گردن میں ہونے چاہیے, بڑے لمبے لمبے بال ہونے چاہیے, ایسے مخصوص قسم کے کپڑے اور ٹوپیاں, اور اسی طرح سے بڑی بڑی ٹوپیوں والے. اگرچہ وہ کبھی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد نہ کیا ہو, پیشاب کر کے انہیں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہ ہو, اسے لوگوں نے بنا دیا یہ ولی کامل ہے. مرنے کے بعد اس کی قبر کو لوگ ایسے سجاتے ہیں, چراغاں کیا جاتا ہے اور اسے عبادت کرنے کی جگہ بنائی جاتی ہے, مسجد بنائی جاتی ہے. سارے لوگ جا کر کے وہاں سے مرادیں مانگنے لیتے ہیں, سارے لوگ وہاں سے جا کر کے اپنی فریاد کرنے لگتے ہیں. یہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی تو توحید والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی تو تقوی والا ہوتا ہے. جن کے اندر جس قدر تقوی ہوگا, ایمان مضبوط ہوگا, وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر, جو اپنے آپ کو سب سے بڑے محب رسول, جو اپنے آپ کو سب سے بڑے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں, گویا کہ اللہ کے نبی کی اس وصیت پر عمل نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ جناب مسجد نبوی میں تو اللہ کے نبی کی قبر ہے, وہاں پر بھی تو قبر شامل ہے, وہاں پر بھی تو نماز پڑھتے ہیں. آج اس کا جواب سن لیجئے, جواب میں دیتا ہوں, جواب سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی کی احاطے میں نہیں ہے, کیونکہ جب آپ مدینہ منورہ گئے تھے آپ نے خود مسجد نبوی بنائی, صحابہ کرام بھی تھے, اور جو حجرے ازواج مطہرات کے تھے وہ مسجد کے باہر کا حصہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی اور وہ باؤنڈری الگ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی احاطے میں اپنا گھر نہیں بنایا, بلکہ آپ کا گھر مسجد نبوی کے باہر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کو نبی کی قبر پہ نہیں بنائی گئی ہے, وہ تو پہلے ہی بنائی جا چکی ہے. وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں مدفون ہے, وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں ہے, جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ وہاں پر بھی تو قبر ہے. تو یاد رکھو, وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مسجد نہیں بنائے گی. آپ کی وفات سے پہلے ہی مسجد نبوی بن چکی تھی, آپ نے خود اس کی تعمیر کی ہے جس کا احاطہ الگ تھا. آج یہاں پر ہوتا کیا ہے, ایک آدمی مرتا ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر مسجد بنائی جاتی ہے, یا پہلے ہی سے کہیں پر قبر ہو اس قبر پر مسجد بنائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جا کر کے لوگ وہاں پر نماز پڑھنا اپنے آپ کو اور تبرک والا سمجھتا ہے. یاد رکھو, کوئی بھی ایسی مسجد جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی, اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے, آخری وصیت, کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے. لہٰذا اس وصیت پر بھی امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.